یہ پنکھا بند کر دے، اوپر والا پنکھا بند کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما۔ قرآن مجید سورہ نحل آیت نمبر 90 جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ ہر خطیب سے جمعے کے دن خطبے میں آپ سنتے ہیں، اور تقریباً 1400 سال سے تمام دنیا کے خطباء خطبے میں یہ آیت ضرور پڑھتے ہیں۔ خلیفہ خامس جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عہد خلافت میں اپنے گورنروں کو، اس دور میں جو حکمران ہوتے تھے وہی امام اور خطیب بھی ہوتے تھے، تو انہوں نے اپنے تمام ذمہ داروں کو، گورنروں کو، خطیبوں کو حکم دیا کہ یہ آیت مبارکہ اتنی جامع ہے کہ اسے ہر جمعے پڑھا کرو۔ اہل زبان ہے، ہر جمعے اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مشورے اور تجویز کو ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ ان کا دور خلافت ختم ہوا، دوسرے خلفاء اور حکمران آئے، بادشاہ آئے، اقتدار تبدیل ہوتا رہا، آج تک پوری دنیا میں تمام مساجد میں خطیب یہ آیت ضرور پڑھتا ہے۔ اگرچہ ہمارے یہاں ایک تصور یہ ہے کہ جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو لگتا ہے خطیب صاحب گفتگو ختم کر کے اب ممبر سے اترنے والے ہیں، آخر میں پڑھتے ہیں نا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اور
خطبہ ختم کر دیتے. لیکن اتنی جامع آیت ہے، اس قدر عظیم آیت ہے، 3 باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اور 3 باتوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. ایک غیر مسلم کسی تلاوت کرنے والے کے قریب سے گزرا اور اس کے کان میں یہ آیت آئی تو رک گیا اور سوچنے لگا کہ ایسا دین جس میں اتنی بنیادی اور اتنی اہم تعلیمات ہے، ان باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے جو بڑی اہم ہے، اور ان چیزوں سے روکا جا رہا ہے جو انتہائی ضروری ہیں. اس ایک آیت کو سن کر کے اس نے اسلام قبول کر لیا. ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں اور ہر جمعے سنتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں اس آیت سے بظاہر کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس لیے کہ اکثر لوگ ترجمہ ہی نہیں جانتے، اور اگر جانتے بھی ہوں گے کبھی غور نہیں کیا، کبھی سوچا نہیں کہ یہ آیت کتنی عظیم آیت ہے. 14واں پارہ سورہ نحل آیت نمبر 90. کیا فرمایا اللہ نے؟ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ ہے انصاف. صرف انصاف کا نام لینا اور انصاف کو سیاست کے طور پر استعمال کرنا اور بات ہے، انصاف کرنا اور بات ہے. اگر کوئی شخص واقعتاً انصاف پر قائم رہے تو وہ شخص اللہ کی نگاہ میں نیک، صالح، دیندار، متقی، پرہیزگار ہے. کیوں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کیا کرو، یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے. یعنی جو شخص انصاف نہیں کرتا اللہ سے نہیں ڈرتا. وہ انصاف نہ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ ظالم. جو انصاف نہیں کرے گا، کسی کا حق نہیں دے گا، کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا تو ظالم ہے. تو ظالم متقی کہاں ہو سکتا ہے؟ ظلم کرنے والا شخص تو دنیا میں بھی لوگوں کی لعن طعن اور لوگوں کی بد دعاؤں کا مستحق ہے، اور آخرت میں مفلس ہے، وہ قلاش ہے، فقیر ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ تم مفلس کسے کہتے ہو؟ اتدرون من المفلس؟ صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو، دینار درہم نہ ہو. ہم کہتے ہیں بیچارہ مفلس ہے. فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، نیکیوں کا انبار ہوگا، نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھے، حج بھی کیا، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، تلاوت، ساری نیکیاں اس کے پاس ہیں اور نیکیوں کا انبار ہے. لیکن قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس پر بہت سارے مظلوموں کے دعوے ہوں گے. اور فرمایا قیامت کے دن حساب کتاب جو ہوگا روپے پیسوں سے نہیں ہوگا، نیکی اور بدی کے تبادلے سے ہوگا. کوئی شخص کہے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ فرمائے گا اس کی یہ نیکی تم لے لو، خوش ہو؟ کہے گا یا اللہ خوش کیوں؟ اس کی کچھ نیکی کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ جہنم میں جا رہا ہو، اور اب نیکی کچھ ملنے سے گناہ کم ہو گئے، نیکی بڑھ گئی، وہ جنت کا مستحق ٹھہرا. یا جہنم میں بھی ہوگا، نیکی بڑھ گئی تو عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، اور جنت میں ہے تو جنت میں درجات بڑھ جائیں گے. آج اگر کوئی چیز خریدنے جائیں اور کچھ پیسے کم ہوں، کیسے پریشان ہوتے ہیں، یار میرے پاس ہے نہیں، کاش میرے اتنے پیسے مل جائیں تو میں یہ چیز خرید لوں، میں یہ لے لوں، مجھے فلاں کام ہے. پیسے ہیں لیکن کم ہیں. قیامت کے دن اس سے کہیں زیادہ ایک ایک نیکی کے لیے انسان جو ہے وہ متلاشی ہوگا، کہیں سے کوئی نیکی مل جائے تو اس مظلوم کو نیکی مل جائے گی. دوسرا آئے گا کہے گا یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا. تیسرا کہے گا یا اللہ اس نے میری زمین پر قبضہ کر لیا تھا. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ آئیں گے اور اپنے اپنے جو ہے مظالم کا تذکرہ کریں گے، اور اس نیک، صالح، دیندار، متقی، پرہیزگار اور حاجی، نمازی، نیکیاں بھی ایسی ہیں کہ اس نے اتباع سنت اور اخلاص کے ساتھ عمل کیا ہوگا تبھی تو ثواب کا انبار لے کر آیا. اگر سنت پر عمل نہیں کیا اور اخلاص کے ساتھ عمل نہیں کیا ہوگا تو پھر تو نیکی کا ثواب ہی نہیں ہوگا.
نیکی کا ثواب جو اتنا سارا تھا وہ اسی لیے تھا کہ عمل صحیح تھے اس کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص لوگوں کو نیکی اس کی بانٹ دی جائے گی، لوگ باقی ہوں گے، نیکی ختم ہو جائے گی، پھر لوگوں کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے اس امت کا مفلس، یہ اس امت کا قلاش ہے۔ تو اب سوچیں کہ اگر ایک شخص نے عدل نہیں کیا، انصاف نہیں کیا، نماز پڑھتا ہے، تو قیامت کے دن وہ مفلسوں میں سے نہ کہیں ہو جائے۔ عدل کا معنی یہ ہے کہ اپنا حق اگر انسان لینے کے لیے جد و جہد کرتا ہے تو دوسروں کے حقوق کو بھی اسی طریقے سے پوری توجہ سے ادا کرنے کی فکر کرے۔ بے خیالی میں بھی کسی پر ظلم زیادتی نہیں ہونا چاہیے، چہ جائے کہ قصداً وہ کسی کا حق دبائے، قصداً کسی کا حق چھینے، ارادتاً کسی کے ساتھ زیادتی کرے اور پھر خوش ہو، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا، اس کو تو اندازہ ہی نہیں ہے، یا پتہ چلا تو بھی کیا کر لے گا۔ آج قدم قدم پر ہر شخص دوسرے کو دبانے اور اپنے آپ کو دوسروں سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں رہتا ہے۔ جہاں موقع ملے گاڑی چلا رہے ہیں، دوسرے شخص کو زبراً ہارن دے کر ایک طرف کر کے نکال کے جائیں گے، بڑا سینہ چوڑا کریں گے۔ میں تو راستہ ایسے ہی نکالتا ہوں۔ اگر کوئی کسی سے بحث ہو جائے، ایک بات کا جواب 10 باتوں سے دے کر کے اس کو چپ کرائیں گے، پھر بڑے خوش ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المستبان ما قال فعل البادی ما لم یعتد المظلوم۔ دو برا بھلا کہنے والے، لڑنے جھگڑنے والے، گالیاں دینے والے، جو کچھ بھی وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، سارا وبال پہل کرنے والے پر ہوگا، جس نے ابتدا کی تھی، جب تک کہ دوسرا شخص حد سے تجاوز نہ کرے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر کسی نے آپ کو کوئی گالی دی اور آپ وہی گالی جواب میں کہیں گے تو یہ شرعاً جائز ہے، یہ عدل ہے، اتنی اجازت ہے۔ لیکن ایک کی جگہ 2 کہہ دیا، کسی نے ایک گالی دی تھی، آپ نے 4 گالیاں سنا دی۔ کسی نے کہا تم ایسے، اس نے کہا تم نہیں، تمہارا تو خاندان اور تمہارا باپ اور تمہاری نسل، سب کو لپیٹنا شروع کر دیا۔ اب وہ شخص جس نے ظلم کی ابتدا کی تھی وہ مظلوم بن گیا، یہ ظالم بن گیا۔ عدل کے معنی میں بڑی وسعت ہے۔ علماء کہتے ہیں عدل کو سمجھنا ہو تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جانوروں پر جب سامان رکھا جاتا ہے نا، تو وہ ایک ٹاٹ یا بورا ہوتا ہے جس کے دونوں طرف جیب جیسا ہوتا ہے، اس کی پیٹھ پر رکھ دیتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں گدھے پر، گھوڑے پر، اونٹوں پر، دونوں طرف جو ہے نا وہ سامان رکھتے ہیں۔ اگر ایک طرف سامان زیادہ رکھیں اور ایک طرف کم تو وہ پھسل کر کے سامان گر جائے گا۔ اس کے اوپر جب تھیلا رکھتے ہیں تو دونوں طرف، بلکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں بائک پر جو مال سپلائی کرنے والے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں، وہ ایسا تھیلا سلا ہوا ہے، دونوں طرف سامان رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر ایک طرف زیادہ رکھ دیا، ایک طرف نہیں رکھا یا کم رکھا، تو آہستہ 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 وہ سرک کر کے اس کے وزن سے وہ سامان گر جائے گا۔ یہ عدل ہے، بالکل برابر سرابر، جتنا سامان ادھر اتنا ادھر رکھے تاکہ وزن برقرار رہے، تو اس کی وجہ سے وہ سامان کا تھیلا اپنی جگہ رہے گا۔ زندگی میں یہ عدل اتنا اہم ہے کہ کائنات کا نظام اسی عدل کی وجہ سے قائم ہے۔ یہ جو ستارے، سیارے، سورج، چاند، کل فی فلک یسبحون، اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے راستے میں، اپنے اپنی منزلوں پر رواں دواں ہیں، ایسا اللہ نے ان کے درمیان عدل رکھا ہے کہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائیں نظام درم برم ہو جائے، نہیں ہوتے ایک رتی برابر۔ سورج ہی کو دیکھ لیں، جس رفتار سے، جس فاصلے سے زمین سے وہ سفر کر رہا ہے، اگر سورج تھوڑا سا اور قریب آ جائے تو سب کچھ جل جائے۔ جون جولائی میں دھوپ برداشت نہیں ہوتی، گرمی برداشت نہیں ہوتی، اگر تھوڑا سا قریب آ جائے نا تو اس کی حرارت سے زمین پوری جل جائے، سب برباد ہو جائیں۔ اور اگر مزید تھوڑا سا سورج دور ہو جائے تو اتنی ٹھنڈک کہ سب کچھ برف بن جائے۔ سردی میں ویسے ہی ہم سورج کی شعاؤں کے لیے ترستے ہیں۔ ہوا دیکھ لیں،
ہوا چل رہی ہوتی، اگر ہوا بالکل بند ہو جائے تو دم گھٹنے لگتا ہے، پتہ نہیں آج ہوا نہیں ہے۔ ہوا تھوڑی سی تیز ہو جائے تو چھتیں اڑ جاتی ہیں، درخت اکھڑ جاتے ہیں، گاڑیاں پلٹ جاتی ہیں۔ عدل کیا ہے؟ جتنی ضرورت ہے اتنی ہوا چل رہی ہے، ہم بڑے مطمئن ہیں۔ سفر کا وقت تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی بنیاد پر صحابہ کو اطلاع دی کہ آج ہم رات یہاں قیام کریں گے، لیکن آج رات تیز آندھی چلنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کھڑا نہ ہو، ہوا چلے گی، آندھی چلے گی، کوئی شخص اٹھے نہیں، لیٹا رہے، اور ہاں اپنے جانوروں کی رسیاں باندھ کے رکھے، کھلا نہ چھوڑے، ورنہ ہوا اڑا کر کہیں نہ کہیں لے جائے گی۔ رات ایسا ہی ہوا، جہاں قیام تھا سب لوگ سو گئے، ہوا چلی، ایک شخص کسی ضرورت کے لیے اٹھا، ہوا چل رہی تھی، ہوا نے اڑایا، اس پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پہ جا کے گرایا۔ وَأَمَّا عَادٌ عاد فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تیز اور انتہائی خطرناک ہوا کے ذریعے سے ان کو ہلاک کیا گیا۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 ایام، 7 راتیں 8 دن مسلسل ہوا چلتی رہی۔ عدل کا اگر ہم اپنے معمولات کے مطابق دیکھنا چاہیں تو زندگی کے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ نے عدل کی خوبصورتی رکھی ہے۔ جتنی ضرورت ہو اتنا کھائیں، زیادہ کھائیں گے بیمار ہو جائیں گے، بہت کم کھائیں گے تو بھوک کی وجہ سے نقاہت اور کمزوری آ جائے گی۔ جتنی ضرورت ہے اتنا آرام کریں، کم آرام کریں گے تو غنودگی ہوگی اور مزاج میں چڑچڑاپن ہوگا، زیادہ سوئیں گے تو کاہل اور سست اور بیمار پڑیں گے۔ زندگی کا کوئی کام لے لیں، عدل کا ایک معنی اعتدال بھی ہے، میانہ روی بھی ہے، جس کا جتنا حق ہے اتنا حق دیں۔ اتنی جامع تعلیم، اتنی عظیم نصیحت، اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل کیا، لیکن کچھ جگہوں پر اس طرح سے حکم دیا، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل کرو۔ تاکید کے لیے اللہ حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل۔ عدل کا ایک مفہوم اخلاق میں، رویوں میں، معاملات میں، رہن سہن میں، خوشی میں، غمی میں، تعلقات میں، سب میں اعتدال ہونا چاہیے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی سے محبت اور دوستی کرو، اتنی زیادہ نہ کرو کہ کل اگر وہ تمہارا مخالف بن جائے تو تم اپنے راز سے پچھتاتے رہو کہ میں نے تو بہت کچھ اسے بتا دیا ہے۔ اعتدال کے ساتھ۔ اور فرمایا کسی سے ناراضگی ہو اور دشمنی ہو تو مخالفت بھی ایک اعتدال کے ساتھ، کہ کل اگر دوستی ہو تو تم شرماتے رہو کہ میں نے تو کیا کچھ کہہ دیا تھا۔ اعتدال اور میانہ روی بہت عظیم عادت ہے، جس میں یہ آ جائے۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اے بیٹے میانہ روی اختیار کرو۔ یہاں پر میانہ روی سے مراد چلتے ہوئے بھی اعتدال کے ساتھ، نہ بھاگ بھاگ کے چلو اور نہ ہی ایسے کاہل اور سست کہ جو چند منٹ کا فاصلہ ہے وہ آدھے گھنٹے میں بھی طے نہیں ہوا، ایک قدم چل کے دائیں دیکھنے، کبھی بائیں دیکھنے، کبھی ادھر دیکھنے۔ اعتدال کے ساتھ، یہاں تک کہ مسجد میں نماز کے لیے آنا ہے، اس سے زیادہ خیر کا کون سا کام ہوگا؟ پھر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا دیا کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها وانتم تسعون واتوها وعلیکم السکینۃ والوقار واتوها تمشون وعلیکم السکینۃ والوقار۔
اقامت ہو گئی، نماز شروع ہو گئی، تو بھی دوڑ کر مت آؤ، چل کر کے آؤ سکون اور وقار کے ساتھ۔ سکون اور وقار جو ہے نا سست روی میں نہیں ہوتا، جو ادھر ادھر ٹہل رہا ہے، جھوم رہا ہے اور آہستہ آہستہ، اور سکون اور وقار دوڑنے میں بھی نہیں ہوتا۔ تو جب نماز جیسے کام کے لیے دوڑنا منع ہے تو زندگی کے لیے دوڑنا، دنیاوی کاموں کے لیے دوڑنا، ایک پیر یہاں ایک وہاں دوڑنے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، صرف یہی نہیں کہ خالی دوڑیں، بلکہ ہائے دنیا، ہر وقت نہ کھانے کی فرصت ہے، نہ آرام کی فکر ہے، نہ گھر والوں کو وقت دے رہے ہیں، دنیا لگے ہوئے لگے لے۔ تو عدل، اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، بڑی جامع نصیحت ہے یہ۔ اگر اس مفہوم کو ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں، نافذ کریں، ہونا تو یہ چاہیے کہ جس چیز کی ضرورت کم ہو کم استعمال کریں، جس چیز کی ضرورت ہمیں زیادہ ہے اس پہ زیادہ توجہ دیں۔ دنیا کی پوری زندگی آخرت میں ایسے معلوم ہوگی جیسے ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ۔ تو معلوم کیا ہوا کہ دنیا کی تو اتنی مختصر سی ضرورت ہے ہماری، اور وہ لامتناہی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیش کی، ابد الآباد کی زندگی ہے۔ تو عدل کا ایک معنی یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنا رہنا ہے اتنا وقت دنیا کو دیں، جتنا آخرت میں رہنا ہے وہاں کا اتنا وقت دیں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، آخرت بہت بہتر ہے اور ابقیٰ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، کبھی فنا نہیں ہوگی، اس کی توجہ نہیں ہے۔ ایک آپ کا گھر ہے اور ایک سفر پہ جانے لگتے ہیں تو آپ مختصر سی چیزیں لے کر کے جاتے ہیں، لیکن گھر پہ سارا ساز و سامان ہے۔ کیوں؟ کہ یہاں مستقل رہتے ہیں، اور سفر پہ آپ کو ضرورت پڑے گی تو ایک تکیہ لے لیا، چادر لے لی، جو بھی، اب تو ان چیزوں کی بھی ضرورت نہیں، ہوٹل میں سب کچھ مل جاتا ہے، کھانا کچھ لے لیا، برتن لے لیے، جو چیزیں لے کے جانے۔ پیسے لے جا رہے ہیں، کتنے پیسے لے کے جاتے ہیں؟ سفر میں اگر آپ نے 2 دن رہنا ہے، ہفتہ رہنا ہے، اس حساب سے پیسے لے کے جاتے ہیں، جبکہ یہاں پر تو اور بہت کچھ ہے، رقم بھی ہے، ساز و سامان بھی ہے۔ عدل کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے، ہم جانتے ہیں اگر ہم اس کو اپنانا چاہیں اور عدل کو اختیار کرنا چاہیں تو سب سے پہلے اپنے رویوں میں، اپنے لہجے میں، اپنے انداز میں، اپنے چھوٹوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے حق لیتے ہوئے بھی، اپنا حق کسی کو دوسروں کا حق دیتے ہوئے بھی۔ کچھ لوگ رویہ صحیح رکھتے ہیں جب کسی سے کچھ لینا ہو اور دینا ہو تو آنکھیں پلٹ لیتے ہیں، مزاج بدل جاتا ہے اور اس بات ہی نہیں کرتے۔ بھئی آپ نے پیسے لیے تھے، ہاں دے دیں گے، کوئی بھاگے جا رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ عدل اللہ نے حکم دیا ہے اور یہ اتنی عظیم نصیحت ہے، اسے ہر جمعے ہم سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اس عظیم نصیحت کا انتخاب کر کے ہر خطیب اس کو پڑھ کے ہر جمعے یہ سبق ہمیں یاد تازہ کراتے ہیں، لیکن ہم ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ آج ہم نے سنا، آج ہم نے اس کی تفصیل تھوڑی سی پڑھی کہ عدل کا معنی تو یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ ہم چلیں، اعتدال کے ساتھ زندگی گزاریں، اعتدال کے ساتھ تمام معاملات کو اختیار کریں، یہ بنیادی نصیحت ہے۔ لیکن اللہ تو چاہتا یہ ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ عدل کے ساتھ احسان کا بھی حکم دیتا ہے۔ احسان عدل سے اعلیٰ درجہ ہے، جس چیز کو جتنا وقت دینا چاہیے، جتنی توجہ دینی چاہیے، اس سے بھی زیادہ اس پر توجہ دیں، اس سے زیادہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ مثلا وہی گالی گلوچ والی حدیث کہ اگر کسی نے گالی دی، آپ نے جواب میں گالی دی تو عدل کیا آپ نے، لیکن اگر آپ گالی کا جواب گالی دینے کے بجائے دعا دیں، گالی کا جواب گالی سے دینے کے بجائے معاف کر دیں، آپ کا احسان ہے اس پر، وہ زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ اتنا شرمندہ ہوگا کہ میں گالیاں دے رہا تھا اور اس بیچارے نے مجھے سامنے سے دعائیں دیں اور ہنستا مسکراتا رہا۔ لیکن یہ اخلاق کہاں سے ملے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ عظیم اخلاق کے درجے پر فائز ہیں۔
یہ عظیم اخلاق آپ کا یہ تھا کہ مکے والوں نے جب بہت زیادہ ستایا، آپ نے صحابہ کو اجازت دی جاؤ ہجرت کرو، آپ کو ابھی اجازت نہیں ملی تھی، صحابہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، پھر کچھ افواہ پھیلی، وہ آ گئے، پتہ چلا یہ تو ظلم زیادتی ہے، پھر دوبارہ حبشہ گئے، 2 دفعہ حبشہ ہجرت کر کے گئے مسلمان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہجرت کر سکتے ہیں، پھر سب مدینہ چلے گئے۔ تو مدینہ کی ہجرت سے پہلے مکی زندگی میں 1 سال وہ بھی آیا کہ آپ کی 2 عظیم محبوب شخصیتیں دنیا سے چلی گئیں۔ ایک تو آپ کی رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، صدمہ تھا، اس لیے کہ وہ آپ کے ساتھ جو احسان کرتی تھیں، انہوں نے اپنا سارا مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا اور اپنے وجود سے، اپنی باتوں سے، اپنے رویوں سے آپ کو بھرپور تسلی دیتی تھی۔ دوسری شخصیت تھی آپ کے چچا ابو طالب، ایمان نہیں لائے لیکن آپ کا بھرپور انہوں نے ساتھ دیا، ان کا بھی انتقال ہوا۔ احسان کا مفہوم بتلا رہا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال بہت افسردہ تھے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں تاریخ میں کہ یہ سال غموں کا سال تھا۔ زوجہ مطہرہ کا انتقال ہوا، چچا کا انتقال ہوا، مکے والوں نے اب ظلم کی انتہا کر دی۔ آپ طائف چلے گئے کہ چلو طائف والوں کو نصیحت کرتا ہوں، وہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، خوشحال علاقہ، بڑے دولت مند لوگ۔ جب آپ وہاں پہنچے اور وہاں کے سرداروں سے آپ نے وقت لیا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، جب آپ نے ان کے سامنے دعوت توحید پیش کیا، آپ نے اپنی گفتگو رکھی، مدعا بیان کیا، تو انہوں نے انتہائی ناروا اور انتہائی بدترین جیسا سلوک کیا کہ یہ دعوت لے کر آئے ہو، نہیں ضرورت ہے ہمیں تمہاری۔ نہ صرف انکار کیا بلکہ آپ کے پیچھے آوارہ اوباش لڑکے لگا دیے، وہ آوازیں کس رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ آپ کی جوتیوں میں خون اتنا جمع ہوا کہ آپ کے پیر جوتیوں سے چپک گئے، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور کہا کہ یہ فرشتہ ہے جو پہاڑ پر مقرر ہے۔ اللہ نے فرشتوں کی الگ الگ ڈیوٹی رکھی ہے، تو پہاڑ کا فرشتہ میرے ساتھ آیا ہے اور یہ پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو طائف 2 پہاڑیوں کے بیچ میں خوشحال لوگوں کا یہ علاقہ ہے، بڑا ٹھنڈا علاقہ ہے، جیسے مری یا ایوبیہ اور ایسے علاقوں میں جاتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور بہت ٹھنڈا علاقہ ہے، بڑے خوشحال لوگ۔ اگر آپ اجازت دیں تو ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے اور ان کو پیس دیا جائے، نام و نشان ان کا مٹا دیں جنہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کی، نہ کرتے۔ لیکن یہ کس نے اختیار دیا کہ پتھر مار مار کے پیغمبر کو بے ہوش کر دیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عدل کا تقاضا تھا، آپ فرماتے کہ چلو سب کو پیس کر ہلاک نہ کرو، جس جس نے پتھر مارا ہے، جس نے پتھر مارنے کا کہا ہے اور جو دیکھتے رہے، خوش ہوتے رہے، مدد نہیں کی میری، ان کو روکا نہیں، ان سب کو اتنے ہی پتھر برساؤ کہ وہ لہو لہان ہو جائیں۔ ہونا چاہیے تھا، یہ عدل تھا۔ لیکن اللہ نے صرف عدل کا حکم نہیں دیا، آگے بھی کچھ حکم دیا تھا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، ان لوگوں کو کچھ نہ کہو، ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتی نہیں، لا علمی میں انہوں نے کیا ہے، اگر جان جاتی تو ایسا نہ کرتی۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ، یہ دعا، ان کے ساتھ یہ سلوک کہ کچھ ہی عرصے میں پورے طائف کے لوگ مسلمان ہو گئے، اور آج بھی انتہائی خوشحال علاقہ ہے۔ مکہ فتح ہوا، ایک طرف
مسلمان تلوار ہاتھوں میں لیے ہوئے منتظر تھے کہ آپ حکم دیں اور ان کو چن چن کے ان کی گردنیں اڑائی جائیں جنہوں نے مکے میں 13 سال تک ظلم کیا تھا۔ کیسا ظلم؟ اللہ اکبر، جینا دو بھر کر دیا۔ اور ایک طرف وہ مکے کے مجرم سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے کہ اب ہمارے لیے حکم ہوگا کہ ان کی گردنیں اڑاؤ، اور ہماری گردنیں اڑائی جائیں گی۔ دنیا میں فتوحات ایسے ہی ہوا کرتی ہیں، جب بھی کوئی بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو مجرموں کو چن چن کے تہہ تیگ کرتا ہے تاکہ پرسکون زندگی بسر کر سکے، سرکشی کرنے والوں کا سرے سے خاتمہ کر دیتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر عدل کرتے تو حکم دیتے کہ بلال کو جس طرح سے امیہ نے ستایا تھا، بلال آج تم اس سے انتقام لو۔ جس طرح سے سیدہ سمیہ اور عمار بن یاسر کے والد یاسر اور ان کے گھر والوں کو ستایا تھا انہوں نے، اور سیدہ سمیہ کو شہید کر دیا تھا، تم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کرو۔ جس نے جو کچھ کیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عدل ہی نہیں کیا، دوسروں کے ساتھ تو عدل کرتے تھے، لیکن اپنا جب معاملہ آتا تو آپ عدل سے آگے بڑھ کر احسان فرماتے تھے۔ آپ نے مکے والوں سے پوچھا کہ بتاؤ آج تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کروں، تمہیں کیا توقع ہے؟ کہنے لگے ایک اچھے بھائی سے ایک اچھی امید رکھتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نے سچ کہا، میں تمہارے لیے ایسا ہی ایک بھائی ہوں جس طرح یوسف علیہ السلام کو 10 بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور پھر وہاں سے وہ مصر کے بازار میں پہنچے، اور وہاں سے جیل اور وہاں سے بادشاہت اللہ نے عطا کر دی، اور 10 کے 10 بھائی سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب پتہ چل گیا کہ یہی یوسف ہے جن سے ہم راشن لینے آتے تھے، یہی یوسف ہے جن کو ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور جب بات کھلی تو کیا کہتے ہیں کہ واقعی ہم سے زیادتی ہوئی، لقد من اللہ علیک، اللہ نے آپ پر تو بڑا احسان کیا، آپ کو بادشاہ بنا دیا، ہم تو آپ کو مٹانا چاہتے تھے، ختم کرنا چاہتے تھے، قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ ایک بھائی نے کہا جان سے نہ مارو، کنویں میں پھینک دو، کوئی خرید کر غلام بنائے گا، اور کوئی خرید کر اس کو اپنا غلام بنا کر کے زندگی بھر چھوڑے گا ہی نہیں جو پلٹ کر کے آئے۔ اللہ نے آپ کو کہاں پہنچا دیا؟ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہم پر فوقیت دی ہے۔ وَإِن كُنَّ لَخَاطِئِينَ، اور 10 کے 10 بھائی کہتے ہیں ہم خطا کار ہیں، ہم سے اب احساس ہوا کہ غلطی ہوئی، وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے جو جواب دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سگے بھائی کا جواب عام قوم کے لوگوں کے لیے وہ جواب دیا۔ یوسف علیہ السلام نے تو احسان کیا تھا سگے بھائیوں پر، وہ سب سگے بھائی تھے، ایک باپ کے اولاد تھے، ماں الگ الگ تھی۔ آپ نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب آزاد ہو، کوئی الزام نہیں تم پر، آج تم اسی طریقے سے میرے ساتھ میرا یہ سلوک دیکھو گے جس طرح جناب یوسف نے اپنے سگے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا۔ کوئی انتقام نہیں لیا جناب یوسف علیہ السلام۔ انبیاء، صلحاء اور اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عدل کرتے ہیں جہاں عدل کی ضرورت ہو۔ زمین ہے، اب آدھی آدھی 2 بھائیوں کو دینی ہے تو آدھی آدھی دے دیں، کوئی بھی چیز تقسیم کرنی ہے، عدل کا تقاضا عدل کریں، لیکن جہاں پر عدل سے آگے بڑھنا ہے وہ احسان کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، جو زمین زیادہ اچھی ہو تم لے لو، مجھے یہ دے دو، کوئی بات نہیں، تم تھوڑی زیادہ بھی لے لو گے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مزدور نے مزدوری کی ہے اور اس کو شام کو 1000 روپے دینے، کوئی بات نہیں، آپ نے ماشاءاللہ محنت کی ہے، 1000 کی جگہ 1200 لے لو۔ ہم تو سبزی والے سے 5-5 روپے کے لیے لڑتے ہیں۔ اس سے
جو سامان خریدا اگر وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کھلے نہیں جی دینے پڑیں گے، 5-10 روپے ہم نہیں چھوڑ رہے ہوتے، احسان کیا ہے؟ کیا آپ کہیں کوئی بات نہیں تم رکھ لو، رکھ لیں۔ عدل اور احسان یوں سمجھ لیں کہ کسی بھی چیز کا اگر کوئی پیمانہ رکھا جائے، اس پیمانے کو پورا ناپ کر کے کسی کو دیا جائے، یہ عدل ہے۔ اس پیمانے کو تھوڑا سا کم کر کے، کم ناپ تول کر کے کم دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ اور پیمانے سے جھکتا ہوا بڑھتا ہوا خوب دیں، یہ احسان ہے۔ احسان، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ احسان کے مفہوم میں بھی بڑی وسعت ہے، بڑی وسعت ہے۔ کسی کام کو خوبصورتی سے کرنا، پوری توجہ سے کرنا، کسی چیز کو پورا وقت دینا، کسی ظلم کرنے والے کے ساتھ ظلم کا انتقام نہ لینا، بدلہ لینے کے بجائے جھڑک کر کے چل جا، چھوڑ دیا میں نے، یہ بھی اچھا احسان نہیں ہے۔ احسان تو یہ ہے کہ ایک صاحب بتانے لگے کہ ان کی اچھی قیمتی گاڑی تھی، اور کہتے ہیں وہ میرے دوست نے، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، سفر کر رہا تھا، کہتے ہیں میں نے، حالانکہ وہ دنیا دار آدمی ہے، تاجر ہے، لیکن کہتے ہیں میں نے ایسا صبر و تحمل والا آدمی نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں اس کو کبھی غصہ ہی نہیں آتا۔ دینی اعتبار سے کوئی قابل تقلید، قابل دید شخصیت نہیں ہے کہ آپ جا کر اس سے ملیں، میں ابھی تک نہیں ملا، لیکن جو دوست مجھے بتا رہا تھا وہ ماشاءاللہ دیندار، متقی، پرہیزگار، کہتے ہیں میرا وہ دوست ہے، بچپن سے ہوتا ہے نا، ساتھ میں پڑھا تھا۔ کہ لگے میں اس کے ساتھ بہت دفعہ سفر کیا، لیکن میں نے دیکھا اس کے اندر اتنا تحمل ہے، اتنی اس کے اندر جو ہے وسعت ہے، کبھی میں نے اس کو غصہ کرتے ہوئے لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا۔ کہ لگے اس کی گاڑی میں ہم جا رہے تھے اور سامنے سے پٹھان، پیلی ٹیکسی، کالی پیلی ٹیکسی ہوتی، پرانی ہے، بڑی مضبوط ہوتی ہے پرانی ٹیکسی والے، کہتے ہیں وہ بھی رونگ سائڈ پر آ رہے تھے اور تیزی سے آ رہا تھا، بچانے کی کوشش کی پھر بھی ٹکرا گئے۔ اب بتائیے، ایک تو غلط روش راستہ، اور پھر سامنے سے آیا اور ٹکرا دیا، اب آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اس کو ماریں گے، اس سے جرمانہ لیں گے، پولیس کے حوالے کریں گے، اس بیچارے کی پوری گاڑی بھی رکھ لیں تو بھی اس گاڑی کا جو ہے نا وہ شاید ایک پرزہ نہ آئے، اتنی قیمتی گاڑی میں۔ اس نے جو ہے، کہتے میں حیران ہوا کہ جیسی گاڑی رکی نا تو وہ تو بیچارہ خان ڈر رہا تھا، یہ اترے اور اس کے سر پر اور ادھر ہاتھ، چوٹ تو نہیں لگی آپ کو؟ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ کہتے ہیں گاڑی، کہتے ہیں چھوڑے گاڑی کا تو کوئی بات نہیں، گاڑی کو چھوڑیں، آپ بتائیں آپ کو چوٹ تو نہیں لگی نا، ورنہ پہلے آپ اپنے مرہم پٹی کروائیں۔ کہ نہیں چوٹ نہیں، اچھا، اللہ حافظ۔ ایک لفظ نہیں کہا، ایک لفظ جسے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ آج بھی لوگ ہیں ایسے۔ ہم عقیدے کے اعتبار سے ماشاءاللہ عدل کا درس دیتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں گے، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، وہاں پر عدل کا معنی شرک ہے۔ لوگ اللہ کے ساتھ لوگوں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ ہم وہاں پر توحید، اتباع سنت اور بہت سارے نظریات میں، لیکن جب دنیاوی معاملہ آئے تو ہم احسان کو نظر انداز کر کے عدل کو بھی اپناتے نہیں ہیں، ظلم کرنے سے باز نہیں آتے۔ بڑی کمزوری ہے ہم میں، بہت زیادہ کمزوری ہے۔ بحیثیت مسلمان کے پوری دنیا میں مسلمان اسی لیے بدنام ہے کہ وہ ظلم کرتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی چیز بنانی ہوگی اس میں بھی ظلم کرتے ہیں، کوئی کام کرنا ہوگا اس میں ظلم کرتے ہیں، کوئی ڈیوٹی دینی ہے اس میں ظلم کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی لین دین ہو اس میں ظلم کرتے ہیں۔ عدل کا تھا پتہ نہیں، احسان تو دور دور تک نظر ہی نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود کسی مسلمان کے کام پر مطمئن نہیں ہیں۔
کوئی بھی چیز خریدنی ہو تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کس نے بنائی ہے. کسی مسلمان ملک نے کہتے نہیں یہ رہنے دو. کس نے بنائی؟ غیر مسلم. ہاں یہ صحیح ہے. کیوں؟ بڑی معیاری، بڑی نفیس، بڑی عمدہ. آپ کوئی بھی چیز لے لیں، ہے باہر کی کمپنیاں، لیکن چونکہ مسلمان اپنے ملک میں بنا رہے ہیں تو ہم یہاں کی گاڑیاں دیکھ کے کہتے ہیں یار بس ایسی ہے، یہ تھوڑے عرصے کے بعد نا ہارن کے ساتھ ساتھ پوری گاڑی بجے گی، اس کو تو رہنے ہی دو. ہاں یہ جاپانی ہے، یہ جرمنی ہے، یہ امریکن گاڑی ہے، یہ باہر کی ہے. کتنا فرق ہوتا ہے. یہ اگر یہاں کی گاڑی 2 لاکھ میں ملے گی تو وہ 20 لاکھ میں ملے گی، وہ 40 لاکھ میں ملے گی. لیکن اس کے باوجود ہم وہی آنکھ بند کر کے پیسے دیتے ہیں، وہ لیتے ہیں معیاری. تو احسان کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم کام یا اپنے معاملات کو تعداد کے اعتبار سے بہت بڑھانے کے بجائے معیار کے اعتبار سے عمدہ کرنے کی کوشش کریں. ایک شخص بھوکا ہے اور اس کی بھوک 2 روٹی کی ہے. آپ اسے 2 کی جگہ 10 روٹیاں لا کر کے رکھ دیں، کوئی کچی ہے، کوئی جلی ہوئی ہے، کوئی باسی ہے، کوئی سوکھی ہے، اور عجیب طرح سے روٹیوں کا انبار آپ نے لا کے رکھ دیا، لو بیٹا کھاؤ 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 کھاؤ. وہ کیا کہے گا کہ کاش 10 کی جگہ 2 دیتے، 2 بھی نہ دیتے 1 دیتے، لیکن تازہ اور اچھی روٹی ہوتی، کم سے کم میں پیٹ میں تو ڈال لیتا. ہم دوسروں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ احسان کرے، لیکن ہم دوسروں کے ساتھ عدل کرنے پر بھی راضی نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے احکامات میں بھی ہم احسان کو فراموش کر کے ظالمانہ طریقے سے عبادت کر رہے ہوتے ہیں. وضو کر رہے ہیں، بس پانی کا نل کھلا ہوا ہے. ظلم عظیم ہے. ایک وضو میں 1 مد پانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہم بالٹیوں کے بالٹیاں پانی بہا دیتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. نل کھلا ہوا ہے فل. ایک ہاتھ سے نل کھول کے بند کریں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی وضو کے لیے پانی لیا تو داہنے ہاتھ کے چلو سے پانی لیا بس. چاہے ٹب سے لیں، حوض سے لیں، نہر سے لیں، یا کسی لوٹے سے یا نل سے، ایک چلو پانی لے کر کے اب دونوں ہاتھ ملا کے ہاتھ دھونا ہے. ایک چلو پانی لے کے اور اس سے کلی کرنی ہے، ناک میں پانی کھینچنا ہے، بائیں ہاتھ سے ناک جھاڑ کے ایک چلو پانی لیں، تمام اعضاء کو 1 مرتبہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھو لیں. یہ کامل وضو ہے، اس سے زیادہ نہیں. پانی بہائے جاتے ہیں، بلکہ دونوں ہاتھ بھر کے پانی منہ پہ مارتے ہیں، اور جتنا پانی دونوں ہاتھ سے لے رہے ہیں پورا وضو اس سے ہونا چاہیے. ایک دفعے میں جتنا پانی لے رہے ہیں اس سے 10 گنا 20 گنا پانی تو وہ ویسے ہی بہے جا رہا ہے. کتنا ظلم کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا، اور ہم سمجھتے ہیں بڑے نیک ہیں. ہم نے تو وضو کیا، نماز پڑھ لی، ساتھ ساتھ میں کتنی نیکیاں ہم نے برباد کی ہیں، کتنا گناہ ہم نے خریدا ہے. یہ اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا. تو معیار درست کرنے کے لیے ہم دوسروں سے جب کوئی چیز لیتے ہیں نا، اس وقت جو ہمارا رجحان ہوتا ہے وہ ملحوظ رکھیں. اگر ہم کسی کے معاملے میں کوتاہی کر بیٹھے ہیں تو دل میں سوچتے ہیں کہ یار معاف کر دو نا یار، چھوڑو نا یار، درگزر کرو نا یار. لیکن دوسرا اگر آپ سے کہے تو کہتے ہیں اچھا میں ایسے ہی چھوڑ دوں، میں ایسے ہی تم کو معاف کر دوں، کیا تمہاری آنکھیں نہیں؟ تم نے یہ کیسے نقصان کر دیا، تم نے یہ کیوں کر دیا؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احسان بتلایا ہے، دراصل یہ شکر گزاری بھی ہے. اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، لوگوں کے اچھے رویوں پر ان کا شکریہ ادا کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا جو ہے خود آگے چل کر کے مظاہرہ کرنا. تو میں نے عرض کیا کہ جس طرح عدل بڑا وسیع مفہوم ہے، میانہ روی اور انصاف کرنا، احسان بھی اسی طرح سے بہت وسیع مفہوم والا ایک لفظ ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے کسی کے ظلم زیادتی پر بدلہ لینے کی اجازت دی ہے، احسان کیا ہے؟ معاف کر دیں سرے سے. کہتے ہیں ایک بادشاہ کے سامنے ایک مقدمہ آیا کہ 2 آدمیوں کا کسی بات میں اختلاف ہوا، تو انہوں نے شرط رکھی کہ اگر یہ بات تمہاری سچی ثابت ہو جائے تو میں اپنے جسم سے 1 کلو گوشت کاٹ کے دوں گا،
اور اگر تم غلط ہوئے تو تمہارے جسم سے 1 کلو گوشت کاٹیں گے۔ عجیب عجیب لوگ شرطیں لگاتے ہیں۔ جو شخص ہار گیا اب وہ بیچارہ پریشان ہے، جو جیت گیا اس نے کہا اب تو میں 1 کلو گوشت تمہاری ران سے کاٹوں گا۔ لوگوں نے سمجھایا کہ جذباتی فیصلے ہوتے ہیں، اس گوشت کو تو کھانا بھی حرام ہے، گوشت کاٹ کے کیا کرو گے، اذیت دے کر کے؟ انہوں نے نہیں، بات ہے عدل کی، اس نے زبان دی تھی اگر یہ جیتا تو یہ بھی تو میرے جسم سے 1 کلو گوشت کاٹتا، میں کاٹوں گا، اتنا گوشت کاٹوں۔ لوگوں نے سمجھایا، بڑوں نے سمجھایا، سب نے سمجھایا، بات سمجھ میں نہیں آئی، یہاں تک کہ بادشاہ بہت رحم دل تھا، بادشاہ تک بات پہنچ گئی کہ بادشاہ سلامت اب آپ کچھ حکم جاری کریں۔ بادشاہ ظلم نہیں کرتا تھا، بادشاہ نے کہا کہ میں حکم نہیں دے سکتا، مشورہ دے سکتا ہوں کہ بھائی تم معاف کرو۔ نہیں بادشاہ سلامت، دیکھا نا بادشاہ بھی نرم ہے، بادشاہ سلامت آپ انصاف کی بات کریں، بادشاہ سلامت انصاف کی بات کریں، مجھے 1 کلو گوشت اس کے جسم سے کاٹنا ہی کاٹنا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ انصاف کا جو اس پر بھوت سوار ہے نا یہ ایسے نہیں سمجھے گا، اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا چلو ٹھیک ہے، جلاد کو بلایا، جلدی سے وہ بچھاؤ نیچے، جب کسی کا چور کا ہاتھ کاٹا جاتا یا کسی مجرم کا تو نیچے جو ہے نا فرش پہ خون نہ گرے، وہ پہلے ایک پلاسٹک بچھا دیتے تھے، بچھاؤ۔ جلاد سے کہا کہ لے آؤ، چھری لے آؤ اور ہتھیار لے آؤ، لے آئے، کہنے لگے اس کے ہاتھ میں دے دو، اور کہا کہ لو بھائی تم اس کے جسم سے ران سے 1 کلو کے برابر گوشت کاٹ۔ بڑا خوش، کہنے لگے بادشاہ نے بھی میرا ساتھ دیا، دیکھا میں حق پر ہوں، یہ عدل ہے۔ اب وہ آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ بادشاہ نے کہا دیکھو تم نے جو کہا اس پر قائم رہنا، کہ جی جی بادشاہ سلام، کیا کہا تھا؟ کہ جی 1 کلو گوشت کاٹوں گا۔ کہتے 1 کلو کا معنی 1 کلو ہی ہونا چاہیے، اگر کم ہوا تو بھی میں تمہارے جسم سے گوشت کاٹوں گا، دوبارہ کاٹنے نہیں دوں گا، کم ہوا تو، زیادہ ہوا تو بھی۔ اب وہ سٹ پٹایا، کہنے لگے نہیں نہیں اب میں معاف کرتا ہوں۔ تو یہ احسان نہیں ہوا، احسان تو خوش دلی کے ساتھ، یہ تو مجبور ہے، کچھ کر ہی نہیں سکے، اچھا چلے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ہمیں زندگی میں ایسے بہت سے مواقع آتے ہیں کہ کوئی شخص قرض لے کر کے اتارنا چاہتا بھی ہے، نہیں اتار پاتا، تو احسان کیا ہے؟ جناب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک صحابی ہیں عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرض دیا، اور ایک عرصہ طے پایا کہ اتنے عرصے کے بعد فلاں تاریخ کو فلاں دن یہ قرض لوٹائیں گے، وہ وعدے کے مطابق نہیں لوٹا سکے، انسان ہے، مجبور ہے، یہاں تک کہ وہ وقت گزر گیا۔ اب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن مسجد میں عبداللہ بن ابی حضرت کو پکڑ لیتے کہ آج نہیں چھوڑوں گا، میرا قرض مجھے ابھی چاہیے ورنہ میں نہیں چھوڑوں گا بس۔ اس نے کہا میرے پاس ہے نہیں، کہا نہیں دو، کہیں سے بھی دو۔ یہ جو طلب کر رہے تھے نا یہ عدل ہے، اپنا حق لے رہے تھے نا، اور وعدے کے مطابق وہ دے نہیں پائے۔ دونوں کی گفتگو میں آواز اونچی ہوئی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں یہ آواز سن رہے تھے۔ وہیں سے آپ نے پردہ ہٹایا اور آواز دی کعب، کہنے لگے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، آپ حکم فرمائیں۔ آپ نے حکم اشارے سے یوں کر کے فرمایا دع شطرک، کعب اگر وہ تمہارا قرض لیا ہوا نہیں لوٹا پا رہا ہے تو آدھا معاف کر دو۔ اللہ اکبر، یہ تعلیم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا فرمایا؟ دع شطرک، آدھا چھوڑ دو، آدھا معاف کر دو۔ اور وہ ایسے تابع دار کہ ایک لمحہ تاخیر کے بغیر، نہیں جی بچوں سے مشورہ کروں گا، گھر والوں سے پوچھتا ہوں، سوچتا ہوں، بتاؤں گا نہیں، اسی وقت کہتے ہیں قد فعلت، تو اللہ کے رسول میں نے ایسا کر لیا، معاف کر دیا آدھا۔ اب آپ نے فرمایا عبداللہ اٹھ اور جا کر کے اس کا آدھا قرض اتار۔ انہوں نے کہا اتنا تو ہے میرے پاس، میں ابھی لا کر دیتا ہوں۔ آدھا پیسہ انہوں نے دیا اور حساب دونوں کا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا احسان سکھلایا ہے۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں کہتے ہیں 1 مہینہ کا وعدہ تھا نہیں دے پایا، اب 1000 کی جگہ 1100 دینا پڑے گا، اب 2000 کی جگہ 2500 دینا پڑے گا، اب اور بڑھ گئے، ہر مہینے سود در سود اس پہ شامل کرتے رہیں گے۔
احسان، ظلم نہیں، عدل کرو یا احسان کا معاملہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ بڑی جامع آیت ہے، اور اس آیت میں ایک ایک حرف پر، ایک ایک مضمون پر گفتگو کے لیے ایک طویل وقت چاہیے۔ بس آگے جو باتیں ہیں مختصراً ہم کر لیتے ہیں۔ ہمیں یہ آیت جب بھی سنیں تو ہماری زندگی میں کچھ رد و بدل محسوس ہو کہ ہم کیا عدل سے اپنے آپ کو ظلم تک تو نہیں لے آئیں۔ اگر ہماری گفتگو ظالمانہ ہے، رویہ ظلم کے ساتھ ہے، وضو ہم ظلم کے ساتھ کر رہے ہیں کہ حصہ ایک ناخن کے برابر حصہ سوکھا رہ جائے، وضو ہی نہیں ہوگا، اور پانی بے تحاشا بہا رہے ہیں۔ نماز میں جو ہم دعائیں پڑھ رہے ہیں وہ عدل نہیں، ظلم کے ساتھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کیا بول رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں کچھ نہیں پتہ چلتا، اتنی تیزی کے ساتھ کہ ابھی کھڑے ہوئے تھے ابھی رکوع میں، اور رکوع سے سیدھے اٹھتے نہیں، لگتا ہے کسی نے دھکا دیا اور سجدے میں گر پڑتے، سجدے سے سر اٹھائے نہیں، دوسری دفعہ سر پٹکا اور یوں سر گھمایا اور اٹھ کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے قیدی کو رہائی مل گئی۔ یہ ایسی نماز منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ ظلم نہ کرو اپنے اوپر۔ اللہ فرماتا ہے کہ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، یہ تو بدبخت اپنے اوپر خود ظلم کرتے تھے۔ کرنا کیا چاہیے؟ احسان کے ساتھ۔ احسان والا رویہ کیا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک ترا، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تم دیکھ نہیں رہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے۔ مفہوم سمجھ میں آ گیا؟ جی بول دیں۔ والاحسان، اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ وایتاء ذی القربى، اور اللہ کہتا ہے مال تم نے کمایا، دیا تو اللہ نے ہے نا، قرابت داروں کا حق ہے، صلہ رحمی کا حکم دے رہا ہے، قریبی رشتہ داروں کو دیا کرو۔ وینہی عن الفحشاء، اور اللہ منع کرتا ہے، روکتا ہے تمہیں بے حیائی سے۔ بے حیائی کی بھی وسعت اور تفصیل کی ابھی چونکہ اتنا وقت نہیں ہے۔ بے حیائی صرف کم لباس یا عریانیت کا نام نہیں ہے، بلکہ زبان سے بھی بے حیائی ہے، رویوں سے بھی بے حیائی ہوتی ہے۔ حیا کیا ہے؟ جھجک اور شرم کے ساتھ گفتگو کرنے میں، بات کرنے میں، چلنے میں، معاملات میں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک صحابی اپنے بھائی کو نصیحت کرتے ہیں، کیا تم شرماتے رہتے ہو، ذرا سا دبنگ انداز سے جیو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، اس کو رہنے دو، یہ جو جھجک ہے نا، اللہ کی قسم یہ حیا ایمان ہے۔ نصیحت کرنے والے کو روک دیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، جرت پیدا ہوگی، جرت اور چیز ہے، دشمن سے مقابلے میں جرت ہو۔ یہ کیا کہ مسلمان بھائی سے گفتگو کرتے ہوئے جو جتنا زیادہ منہ پھٹ ہو بڑا کامیاب ہے، بڑا حاوی ہو جاتا ہے لوگوں پر، نہیں، یہ جھجک، یہ حیا، یہ بے حیائی کی ضد ہے، یہ مطلوب ہے۔ وینہی عن الفحشاء، اللہ بے حیائی سے روکتا ہے۔ والمنکر، اور منکر سے، برائی سے۔ منکر کہتے ہیں جس چیز سے شریعت نے انکار کر دیا، شریعت نہیں پہچانتی، جس کا حکم دیا وہ معروف ہے، وہ نیکی ہے، وہ ثواب کا کام ہے، اور جس چیز سے شریعت نے روکا ہے وہ منکرات ہیں۔ والبغی، اور ظلم سے۔ تین کام بترتیب، عدل، احسان اور ایتاء ذوی القربیٰ، دینا ہے، اور تین کاموں سے اللہ نے روکا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے بھائی اور قاری قرآن قاری ابراہیم جونگڑی حفظہ اللہ تشریف لائے ہیں، ان کی آواز انتہائی شیرین ہے ماشاءاللہ، بلبل جماعت ہیں، اللہ تعالیٰ تادیر ان کا سایہ جماعت پر قائم رکھے۔ جو کچھ مختصر سے وقت میں ہم سن سکے، بول سکے، اور الحمدللہ اللہ کے کلام سے کچھ پڑھا ہوا سبق ہم دہرا سکے، اللہ ہمیں یاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مقدس مہینے میں یاد رکھیں کہ اگر کوئی اچھائی ہم نے کی ہے یا کچھ باتیں سنی اور سیکھی ہیں تو رمضان کے گزرتے اس کو لپیٹ کے نہ رکھ دیں، بلکہ زندگی میں تمام زندگی کے لمحات میں اس کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کریں۔ رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی ایسی پاکیزہ گزرے جیسے رمضان میں ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کی طرح تلاوت کا اہتمام کریں، رمضان کی طرح نفل نمازوں
اہتمام کریں، یعنی تراویح کا، تہجد کا، رمضان کی طرح عام دنوں میں بھی نفل روزوں کا اہتمام کریں، تو سمجھ لیں کہ وہ شخص کامیاب ہے۔ اور اگر رمضان کے بعد نفل تو دور کی بات ہے، فرض بھی چھوڑ کر بیٹھ گئے ہیں، بڑے ہی بد نصیب ہیں وہ۔ ادھر عید کا چاند نظر آیا نہیں کہ جو 1 مہینہ محنت کی تھی سب پہ پانی پھیر دیتے ہیں۔ عدل کا بھی مفہوم سنا نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو وہ عمل محبوب ہے جو ہمیشہ کیا جائے چاہے کم ہو۔ اس سے مراد فرض نہیں، فرض تو یہ نہیں کہ اچھا جی مولوی صاحب نے کہا تھا کم کیوں نہ ہو، تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو چلو میں ظہر کی 2 رکعت پڑھ لوں، نہیں، فرائض میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ فرائض کے علاوہ جو نفل اعمال ہیں، جو ہم سنتیں پڑھتے ہیں، نفل روزے رکھتے ہیں، نفل صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی اضافی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو ان اعمال میں اتنا زیادہ رمضان میں عبادت کر رہے ہیں کہ تھک گئے، جی میں نے تو 2 قرآن ختم کیے، 4 قرآن ختم کیے، اور رمضان کے بعد پورے سال میں 1 آیت بھی نہیں پڑھتے، ہاتھ نہیں لگاتے قرآن۔ ایسا نہ کریں، اعتدال کے ساتھ پوری زندگی نیکیوں میں تسلسل ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس مقدس مہینے سے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، اپنے اخلاق، اپنے عقائد، اپنے اعمال میں جو ہم اصلاح لائے ہیں، اللہ ہمیں ان پر استقامت نصیب فرمائے، ایمان کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے، اور جو ہم میں بیمار ہیں رب العالمین ان سب کو شفا عطا فرما، جو مشکلات میں گھرے ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے روزگار ہیں اللہ ان سب کو برسر روزگار فرما، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کو قرآن و سنت کے مطابق تربیت کرنے اور صحیح منہج کے مطابق اولاد کو اپنے لیے دنیا اور آخرت میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کی توفیق عطا فرما، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں اللہ نیک رشتے عطا فرما، جن کے ماں باپ باحیات ہیں والدین کی خدمت کی سعادت نصیب فرما، جن کے والدین اور عزیز و اقارب میں سے ایمان کی حالت میں بچھڑ گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ زندوں پر بھی رحم فرما اور ہمارے مرحومین پر بھی رحم فرما، ہماری بچیوں اور عورتوں پر بھی رحم فرما، ہمارے نوجوانوں پر بھی، ہمارے بچوں پر اللہ خاص طور پر رحم فرما دے، اللہ ایمان کی محبت ان کے دلوں میں بٹھا دے، اللہ نماز کی محبت بٹھا دے، قرآن کی محبت ان کے دلوں میں بٹھا دے، اللہ سنت کی محبت بٹھا دے۔ فیشن کے نام پر جو بے حیائی اور عریانیت نوجوانوں میں عام ہے کہ نہ ماں باپ کی قدر ہے، نہ دین اسلام کا کوئی پاس لحاظ ہے، اور عجیب طرح کی یہ میڈیا نے ان کو جو ہے بے راہ روی پر ڈال دیا ہے، اللہ ہماری نئی نسل کی حفاظت فرما، اللہ ان کے عقائد کی اور اعمال کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔